علماء کی بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ یہ سب باتیں ذہن کے اندر چلتی رہیں اور بات یہ ذہن میں آئی، یہ ساری فضیلتیں چاہے حافظ قرآن کی ہوں چاہے عالم دین کی ہوں، اس لیے ہیں کہ یہ دین کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ حافظ قرآن پڑھ کر کے قرآن کو پڑھا رہا ہے، عالم دین پڑھ کر کے مسائل قرآن کی تفسیر حدیث کا علم دوسروں کو جو ہے پہنچا رہا ہے۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں حافظ قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے یا کسی اور دینی طبقے کے لیے صرف اسی وقت ممکن ہے جب معاشرے کے ایک اہم طبقے نے یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے رکھی ہے اور ان حفاظ سے، ان علماء سے یہ کہہ دیا ہے آپ کو بازار میں جا کر کے دکان پر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کھیتیوں میں جا کر کے کھیتی کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی جگہ پر جا کر کے دنیاوی کاروبار کرنے کی اور ملازمت کرنے کی، جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معاشرے کے اہم طبقے نے یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر رکھی ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمارے ان بچوں کو مسجد میں بیٹھ کر کے، مدرسے میں بیٹھ کر کے قرآن جو ہے پڑھائیں۔ ایک عالم دین سے معاشرے کے ایک طبقے نے یہ کہہ دیا ہے، چاہے وہ زبان حال سے نہ کہا ہو لیکن زبان قال سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، اے علماء آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مدارس میں بیٹھ کر کے فتوے لیجیے، آپ کا کام یہ ہے آپ مدارس میں بیٹھ کر کے فتوے لکھیے، آپ کا کام یہ ہے اپنے اوپر جو ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دیں گے، جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور اپنے گھر بار کا خیال رکھیں گے، اسی طرح ہم مدارس میں بیٹھنے والے، مساجد میں بیٹھنے والے ائمہ، مدارس میں پڑھانے والے معلمین اور قرآن کا درس دینے والے علماء کو بھی ہم جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جائیں۔ یہ سارے فضائل علماء کے اسی وقت ہیں اگر ہم جیسے آدمی یا ہمارے جو استاد ہیں یہاں یا اور مدرسوں کے اندر جو استاد ہیں یہ اور ہم جا کر کے کسی دکان پر بیٹھ جائیں، کوئی ملازمت جو ہے وہ کریں یا کوئی اور کام جو ہے کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرٹھ کے ایک جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی عوام سے، اگر تم مدارس کو چندہ نہ دو تو مت دو، بند کر دو تم اپنا چندہ لینا مدارس کو۔ ہم میں سے جتنے علماء ہیں کوئی بازار میں جا کر کے دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی آٹی کی دکان کھول لے گا، کوئی کچھ کر لے گا، لیکن یاد رکھنا آنے والے 10-20 سال کے بعد تمہاری جو نسلیں ہوں گی، تمہارے جو بچے ہوں گے وہ نہ نماز پڑھنا جان سکیں گے نہ قرآن پڑھنا جان سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، جہاں حافظ قرآن کی فضیلت ہے، عالم دین کی فضیلت ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اللہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حافظ قرآن کو یا عالم دین کو یا مدرسے میں پڑھانے والے کو یا مسجد میں نماز پڑھانے والے کو ان تمام مشغولیتوں سے فراغت دے کر کے اپنے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ جا کر کے نماز پڑھائیے، مدرسے میں پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، تفسیر پڑھائیے، کیا اللہ ان حفاظ کو، ان علماء کو جو جنت کے اندر بھیجے گا